السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے دکن میں اردو زبان و ادب کے فروغ کے اسباب سے متعلق ایک اہم نوٹس ساجھا کرنے والا ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دکن میں اردو زبان و ادب کے فروغ کے اسباب۔ اردو کا آغاز اگرچہ شمال میں ہوا، لیکن اس نے اپنے ارتقاء کی منزلیں شمال کے علاوہ دکن میں بھی طے کیں۔ شمال ہندوستان میں تقریباً 100 سال تک فروغ پانے کے بعد اردو نے دکن کا رخ کیا، جہاں اسے ہندوی کے علاوہ دکنی بھی کہا گیا۔ سب سے پہلے علاء الدین خلجی کی فوج دکن میں پہنچی۔ 1294 عیسوی میں دیوگری پر چڑھائی کی اور قبضہ کر لیا۔ دکن میں اردو کی ابتدا اگرچہ علائی حملوں سے ہو جاتی ہے، لیکن اس کی ترقی، فروغ اور اشاعت کے امکانات صحیح معنوں میں اس وقت سے روشن ہونا شروع ہوتے ہیں جب سلطان محمد تغلق 1327 عیسوی میں دولت آباد دیوگری کو اپنا پائے تخت بناتا ہے۔ کیونکہ علاء الدین خلجی کی فوج کے ساتھ دکن جانے والوں کی تعداد زیادہ نہ تھی اور اس میں عام لوگ شامل نہ تھے، لیکن جب 1327 عیسوی میں دولت آباد پائے تخت قرار پایا تو سلطان وقت کے حکم سے عام رعایا بھی دکن کے لیے کوچ کر گئی، اور تشکیل زبان کی نظر سے یہ واقعہ بہت اہم ثابت ہوا۔ لیکن جلد ہی محمد تغلق کو یہ احساس ہو گیا کہ دہلی کا ہی پائے تخت بنا رہنا زیادہ مناسب ہے، لہٰذا اس نے پائے تخت کی منتقلی کا دوبارہ حکم دے دیا اور دکن میں اپنا ایک نمائندہ مقرر کر دیا۔ 1347 عیسوی میں دکن میں پھر جان آئی اور دکن شمال کی مرکزی سلطنت سے الگ ہو گیا اور وہاں بہمنی سلطنت قائم ہو گئی۔ دکن میں اردو کے اولین نمونے ہمیں بہمنی دور سے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس دور میں تصنیف و تالیف کا زیادہ تر کام صوفیاء کرام کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا نام شیخ عین الدین گنج العلم کا آتا ہے، جو کہ محمد تغلق کے عہد میں دہلی سے ہجرت کر کے دکن آئے تھے۔ گنج العلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دکنی میں چھوٹے چھوٹے کئی رسالے تصنیف کیے، لیکن ان کا سراغ نہیں مل سکا۔ اس سلسلے میں دوسرا اور بہت ہی مشہور نام خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا آتا ہے۔ وہ دلی کے مشہور صوفی فقیر نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے خلیفہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کے سب سے اہم شاگرد اور خلیفہ تھے، جو بہمنی سلطنت میں فیروز شاہ بہمنی کے دور میں 1399 عیسوی میں گلبرگہ آ گئے تھے۔ ان کی طرف تقریباً 8 تصانیف منسوب کی جاتی ہیں، جس میں معراج العاشقین، شکار نامہ، تلاوت الوجود کا نام قابل ذکر ہے، لیکن یہ ساری تصانیف مشکوک ہیں کہ یہ ان کی تصانیف ہیں یا کسی اور صوفی فقیر کی۔ بہمنی سلطنت کے عہد زوال میں شاہ میران جی شمس العشاق ایک اعلیٰ پائے کے شاعر صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ ان کی طرف منسوب کی جانے والی تصانیف ہیں شہادت الحقیقت، خوش نغز، خوش نامہ اور شرح مرغوب القلوب وغیرہ۔ اس طرح سے بہمنی دور میں دکن میں اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے صوفیاء کرام نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ گیسو دراز کے پوتے عبداللہ حسینی بھی ایک مشہور صوفی تھے۔ انہوں نے مشہور کتاب نشاط العشق کا اردو میں ترجمہ کیا، اور اسی زمانے میں نظامی نے ایک مثنوی قدم راؤ پدم راؤ لکھی۔ اس طرح اردو ادب کی ابتدا تو ہو گئی، مگر اس کی واقعی ترقی بیجاپور اور گولکنڈہ کی ترقی کے ساتھ ہوئی۔ جب بہمنی سلطنت کے ٹکڑے ہو گئے تو عادل شاہی خاندان نے بیجاپور میں 1490 عیسوی میں اپنی آزاد سلطنت قائم کر لی۔ اس سلطنت میں کئی قابل اور لائق منتظم حکمراں پیدا ہوئے۔ عادل شاہی سلطنت کا ایک بادشاہ ابراہیم عادل شاہ ثانی اردو کا ایک قادر الکلام شاعر گزرا ہے۔ اس کے گیتوں، مجموعوں، کتاب نورس آج بھی ایک قابل قدر علمی و ادبی یادگار سمجھا جاتا ہے۔ اس دور میں صوفیوں کے اثرات بھی جاری تھے، جن میں شاہ میران جی کے صاحبزادے اور پوتے بھی
بڑے صوفیوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کے صاحبزادے برہان الدین جانم کی تصانیف میں کلمۃ الحقائق، سکھ مہیلا، وصیۃ الہادی اور ارشاد نامہ وغیرہ قابل ذکر ہیں، اور شاہ میران جی کے پوتے کی تصانیف میں گنج مخفی، وجودیہ، محب نامہ، موضوع السالکین وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اس طرح دکن میں اردو زبان و ادب کے فروغ میں صوفیاء کرام نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ عادل شاہی دور کا ایک شاعر نصرتی، جو کہ علی عادل شاہ ثانی کے دربار کا ملک الشعراء تھا اور جس کو عادل شاہی دور کا سب سے بڑا شاعر تسلیم کیا جاتا ہے، اس کی 2 مثنوی علی نامہ اور گلشن عشق بہت ہی مشہور اور اردو ادب کا سرمایہ افتخار ہیں۔ تیسری شعری تصانیف تاریخ اسکندری کا پتہ مولوی عبدالحق نے دیا تھا، لیکن بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ اس کی تصنیف نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عادل شاہی دور کے مشہور شعراء میں سید میران ہاشمی، رستمی، ملک خوشنود اور عبدل وغیرہ قابل ذکر ہیں، جنہوں نے اردو زبان و ادب کی نشو و نما میں قابل قدر خدمات انجام دیے۔ 1508 عیسوی میں گولکنڈہ کی قطب شاہی خاندان نے ایک خود مختار ریاست قائم کر لی۔ گولکنڈہ میں اردو ادب کی بڑی ترقی ہوئی اور اہل قلم کا ایک بڑا مجمع گولکنڈہ میں اکٹھا ہو گیا۔ قطب شاہی خاندان کا 5واں بادشاہ محمد قلی قطب شاہ اردو ادب کا ایک عظیم شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس نے تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ اشعار کہے اور اسے اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 3 اور بادشاہ محمد قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ اور ابوالحسن تانا شاہ بھی اچھے شاعر گزرے ہیں، لیکن جو شہادت قلی قطب شاہ کو حاصل ہوئی وہ ان تینوں میں سے کسی کے حصے میں نہ آ سکی۔ قطب شاہی سلطنت کے پونے 200 سالہ قیام میں بہت سارے شاعر اور ادیب پیدا ہوئے، لیکن سب سے زیادہ شہرت ملا وجہی، ابن نشاطی اور غواصی کو حاصل ہوئی۔ وجہی نے محمد قلی قطب شاہ، محمد قطب شاہ اور عبداللہ قطب شاہ کا زمانہ دیکھا۔ اس کی اہم شعری تخلیق میں قطب مشتری اور نثری تخلیق میں صبرس بہت مشہور ہے۔ غواصی عبداللہ قطب شاہ کے دربار کا ملک الشعراء تھا۔ اس کی مشہور تصانیف سیف الملوک و بدیع الجمال اور طوطی نامہ ہیں۔ ابن نشاطی نے فارسی قصے بساطین الانس کو سامنے رکھ کر مثنوی پھول بند کے نام سے ایک مثنوی لکھی، جو کہ بہت مشہور ہوئی۔ اس طرح سے گولکنڈہ سے تعلق رکھنے والے شاعروں اور ادیبوں نے دکن میں اردو زبان و ادب کے فروغ میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد پھر ولی کا دور آتا ہے اور دکن میں جو ہے یہ اردو جو ہے بہت زیادہ فروغ پاتی ہے۔ تو دکن میں اردو کے فروغ سے متعلق ایک اہم ویڈیو، ایک اہم نوٹس جو ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔